والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وأوليائه الكاملين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام مسند صدارت پر جلوہ گر قبلہ والد گرامی قاری القراء استاد اساتذہ قاری محمد اجمل نقشبندی زید مجدہ، اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. میری دائیں طرف میرے چاچو جان حافظ بلال احمد نقشبندی صاحب، اللہ رب العزت آپ کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت کی اسٹیج کی زینت جناب کرنل علی احمد عوان صاحب، اللہ رب العزت عمر خضری عطا فرمائے. شیخ امجد صاحب، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. حاجی امجد صاحب محفل پاک کروانے والے، اس مارکیٹ میں بحمدہ تعالی ایک عرصہ دراز ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی میلاد کو سجایا جائے. آج یہ خوبصورت سجا ہوا منظر دیکھ کر دل کہہ رہا ہے کہ انہیں دعا دی جائے. وجہ کہ باری تعالیٰ جس طرح تیرے آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں انہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے، مالک ان کے دلوں کو منور کر دے. جس طرح انہوں نے چراغاں کیا، مالک ان کی زندگیوں میں روشنی عطا فرما دے. اور رب کائنات ان کے گھروں میں، ان کے عمر میں، علم میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے، اور سچ پوچھیں دل گواہی دے رہا ہے کہ مصطفیٰ کے دیوانے میلاد سجا جائے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. ماشاءاللہ قبلہ حاجی صاحب قبلہ استاد محترم سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسموں سے اس نے عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جتنے مہمان تشریف لائے سب کو خوش آمدید. حاجی شیخ صاحب اور شیخ امجد صاحب، حاجی عباس صاحب، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے حاضر قبول فرمائے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا آپ کے خوبصورت اور چمکتے چہرے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے دیوانے میلاد سجائے جائے. اچھا، ایک بات آپ سبھی احباب نے تقریباً اور بچپن سے سنا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رب کائنات نے بیٹے تقسیم کیے. سنا ہے بات؟ رب کائنات نے
میلاد مصطفیٰ علیہ السلام میں بیٹے تقسیم کیے، بیٹی کیوں نہیں دی؟ بیٹی کو تو رحمت قرار دیا ہے، کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ بیٹی رحمت فرمانے مصطفیٰ علیہ السلام، مگر عطا بیٹے کیے، وجہ رب مالک، رب کائنات، بیٹی تو تیری رحمت ہے، پھر بیٹی عطا کیوں نہیں کی؟ فرمایا تو عرب کا مزاج نہیں، تو عرب کا مزاج نہیں دیکھتا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اتر آتا ہے، بیٹی میری رحمت صحیح، مگر میلاد مصطفیٰ میں بیٹی نہیں، رحمت کو روک لو، سب کے گھروں میں بیٹے عطا کر دو، میں کسی کافر کا چہرہ بھی اترا دیکھ نہیں چاہتا، میرے یار کی آمد ہو اور کسی کافر کا چہرہ اتر جائے، میں رب برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی رحمت کو روک دو، بیٹے تقسیم کرو، کیا کرو جی؟ بیٹے تقسیم کرو۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ وہ رب کائنات جو اپنے یار کی آمد پر کسی کافر کا چہرہ اتر نہیں دیکھتا، وہ عاشقوں کو کیسے دیکھتا؟ وہ عاشقوں کو پریشان کیسے دیکھے گا جو رب یار کی آمد پر کافر کو پریشان نہیں دیکھتا؟ ایک بڑی مشہور روایت، اس سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بڑی مشہور، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلوں گا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، اور یاد رکھیے میلاد سنایا نہیں جاتا، منایا جاتا، میلاد منایا جاتا ہے۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، میں اپنی بات کرنے کا ذمہ دار ہوں، خوشی کرنی نہیں، خوشی منانی ہے، خوشی کرنی نہیں، خوشی منانی ہے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ کہا خوشی تو بندہ اکیلا بیٹھ کے بھی منا لیتا، خوشی تو اکیلے بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، اور خوش ہونے پر خرچ بھی کوئی نہیں، جب یار کی آمد ہو فَلْيَفْرَحُوا، پھر گھروں سے نکلو، ایک مجمع لگاؤ، ستارہ مارکیٹ میں اکٹھے ہو جاؤ اور بیٹھ کے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرنی نہیں، خوشی منانی، اس پر خرچ بھی کرنا ہے، اکٹھے بھی ہونا ہے۔ اب دیکھیں، اب میلاد کی چلے بات چلی کہ خوشی منانی ہے، تو ایک روایت عرض کر کے موضوع میں اپنا چن لیا ہے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ایک روایت عرض کر کے میں بات کو آگے اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ اصل بات دراصل کچھ یوں ہے کہ بعض احباب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے میلاد منایا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ان کی کبھی توجہ اس طرف نہیں گئی، اعتراض کرنے والوں کی کبھی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ اعتراض ہے کیا صحابہ نے کبھی میلاد منایا؟ اب میں دکھانے لگا ہوں سب سے پہلے منایا ہی صحابہ کرام۔ تو ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور ادھر کسی حوالے کی بھی ضرورت نہیں، حدیث مبارکہ اتنی معروف ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی ہے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر والضحیٰ کا چہرہ صحابہ کرام کی طرف۔ اب اگر یہاں میں رک کے ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ذوق کے لیے، جب صحابہ نماز میں تھے تو چہرہ کعبے کی طرف تھا، جب رخ مصطفیٰ کا پھرا وہ کعبے کے طرف، نماز میں چہرہ کعبے کی طرف تھا، اب کعبے کی
یہ کعبے کی طرف ہے. اور مصطفیٰ علیہ السلام فرمانے لگے این حسان, حسان کدھر, این حسان, حسان کدھر ہے. پچھلی صفوں میں بیٹھے تھے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے, آقا غلام حاضر. اب فرمانے لگے میں نے سنا ہے تو نے میری نعت لکھی ہے, میں نے سنا ہے تو نے میری نعت لکھی ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام, میں نے تو عقیدت کا اظہار کیا. فرمایا بلال کہاں ہے, منبر لگاؤ. قریب جناب بلال تشریف فرما, یا رسول اللہ غلام حاضر. خطاب فرمانے لگے, کہا نہیں, آج منبر میرے پر, حسان مجھے میری نعت پڑھ کے سنائے. جب حضرت حسان نے سنا رضی اللہ تعالیٰ, کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام, کہاں یہ غلام اور کہاں منبر مصطفیٰ علیہ السلام. فرمایا حسان یہ تیرا کمال نہیں, یہ نعت مصطفیٰ کا کمال ہے, تجھے منبر مل رہا ہے. اچھا, اب یہ باقاعدہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام, حضرت حسان منبر پر ہیں. آپ ذرا اس منظر کو سوچئے, جہاں ابھی نعت میں پڑھ رہا ہوں, مجھ سے پہلے چاچو جان حافظ بلال صاحب نے پڑھی, اس سے پہلے قبلہ والد گرامی نعت پڑھ رہے تھے. اب یہاں نعت میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. اس منظر میں چلیے جہاں حسان منبر پر نعت پڑھ رہے ہیں اور مصطفیٰ سامنے سن رہے ہیں. اب اس محفل پاک کا معیار یہ ہے کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں اور آپ سامعین سن رہے ہیں. ذرا اس تصور منظر کو ذہن میں رائے, جہاں حسان نعت پڑھ رہے ہیں, سامعین میں ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, ایک کو عمر کہتے ہیں, کسی کو عثمان کہتے ہیں اور کسی کو مولا علی کہتے ہیں. اب حسان نعت پڑھنے لگے, اور یاد رکھیں میں نے پہلے عرض کیا, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. اب حضرت حسان نے صرف نعت نہیں پڑھی, مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے. اچھا, اب مزے کی بات دیکھیں, اب اس وقت کل کائنات میں نعت شریف پڑھنے کے دو سورس ہیں. کتنے؟ دو سورس ہیں. ایک نعت شریف کسی کو سن کر پڑھی جاتی ہے اور دوسرا کہیں سے پڑھ کر پڑھی جاتی ہے. کسی سے سن کر پڑھی جاتی ہے یا کہیں سے پڑھ کر پڑھی جاتی ہے. کائنات میں ایک ذات حسان کی ہے جو نعت چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر پڑھتی ہے. ایک حسان ہے جو نعت نہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں نہ سن کر پڑھ رہے ہیں, بلکہ یار کے مکھڑے کو تک کر پڑھ رہے ہیں. ایک حسان. اب ذرا چشم تصور میں لائیے, واللیل کی زلفیں سامنے ہیں, والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے, علم نشرح کا سینہ سامنے ہے, طٰہٰ کا چہرہ سامنے ہے, ماں ذات کی آنکھیں سامنے ہیں, وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما کے بازو سامنے ہیں, ید اللہ کے ہاتھ سامنے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں, واللیل کی زلف سے لا اقسم کی تلیوں تک, واللیل کی زلفوں سے لا اقسم کی تلیوں تک سراپا نور سامنے ہے. اور حسان کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں آقا و احسن من کا لم تر قط عینی. یا رسول اللہ علیہ السلام, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. حسان دیکھا ہی نہیں, یا رسول اللہ نہیں دیکھا علیہ السلام.
کیوں؟ وجہ اگلے مصرے میں سارا میلاد بیان کر دیا. کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ علیہ السلام کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں. لم تلد النساء، یہ لفظ تالد میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اب اگر کوئی صاحب اعتراض کرے کہ یہ آپ جو بینر لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے لگائی؟ آپ دیکھیں غزوہ احد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شہید ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کو کفن دیا جائے، میرے چچا کو کفن دیا جائے. اب جب کفن کی باری آئی، اب چادر چھوٹی ہے، آپ کا قد مبارک بڑا ہے. اگر چہرہ ڈانپتے ہیں تو پیر ننگے، پیر ڈانپتے ہیں چہرہ ننگا. کریم پاس کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہتے ہیں چہرہ ڈانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال کے میرے چچا کو دفن کر دو. اب ذرا سوچیں کہ وہ وقت کہ جب کفن کے لیے کپڑا نہ تھا، تم اس وقت جھنڈوں کی بات کرتے ہو. یہ کہاں کی عقل مندی آ گئی؟ اس وقت ان بینروں کی بات کرتے ہو. کوئی کہے جی جھنڈیاں کہاں ہیں؟ وہ نادان، جب کاغذ نہیں قرآن لکھنے کے لیے تو یہ جھنڈی کون بنا دے؟ یہ کہاں کی عقل مندی؟ کپڑا کفن کے لیے بھی پورا نہیں، تم جھنڈے مانگ رہے ہو. میں نے بات میلاد کی وہ حضرت حسان کی زبانی سنا. اب دیکھیں اگلا مصرع، اب اگلے لفظ کی ذرا توجہ طلب ہے. فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے آپ میں عیب رکھا ہی نہیں. اللہ نے آپ میں عیب رکھا ہی نہیں. قربان جائے حضرت حسان پر ایک مصرے میں عقیدہ سمجھا دیا. مگر ابھی میرا وہ موضوع نہیں، انشاءاللہ رہی زندگی تو اس ایک مصرے پہ گفتگو. یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے آپ میں عیب رکھا ہی نہیں. اور آگے فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ معلوم یوں ہوتا ہے باری تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا، ایسے بنایا کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے. اب ذرا بتائیں ایمانداری سے ان 4 مصروں میں میلاد ہے کہ نہیں؟ اب ممبر مصطفیٰ علیہ السلام ہے، پڑھنے والے حضرت حسان ہیں اور صدارت نبیوں کا سلطان فرمایا باری تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب با محاورہ ترجمہ تقریباً سب کو ہمیں آتا ہے. آج میں اس کے لفظی ترجمے میں گفتگو کروں گا. اس لفظی ترجمے میں کچھ ہے. آئے ذرا ترجمے کی طرف. باری تعالیٰ نے فرمایا واہ اور ماں نہیں ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. باری تعالیٰ بات تو سیدھی تھی اور ہم نے آپ کو بھیجا عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ کیوں کہا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر؟ کہا بس اس میں بھی ایک راز پوشیدہ. اب ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. اب اس میں 2 لفظ اگر دیکھا جائے تو وہ اضافی ہیں. ترجمہ ویسے بھی بنتا ہے اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ 2 لفظ ایک ماں نہیں الا مگر. اب یاد رکھیں یہ طلباء بیٹھے ہیں، ماں اور الا یہ لفظ حصر کا معنی پیدا کرتا ہے. اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ
یہ حسر جس جملے میں 2 مرتبہ آ جائے یہ لازم و ملزوم ہو کر صفت اور موصوف کے لیے آتے ہیں. اب ادھر صفت رحمت ہے موصوف ذات مصطفیٰ. سبحان اللہ. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب کہنے دیجئے جہاں رحمت ہے وہاں مصطفیٰ ہے، اور جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں رحمت ہے. آپ دیکھیں اس مارکیٹ میں کسی سے پوچھوں بابا جی کیا حال ہے، کہیں گے پتر اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی رحمت ہے. بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اب جب اللہ کی رحمت ہے تو مان مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ رحمت بغیر مصطفیٰ کے نہیں، مصطفیٰ بغیر رحمت کے نہیں. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب دیکھیں باری تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی رحمت کرا دی. اس طرح ہوا اس کی رحمت، پانی رحمت، بیٹی رحمت. بس 3 مثالیں بات کور کرنی ہے، سمجھانی ہے. تو باری تعالیٰ نے بارش رحمت، ہوا رحمت، بیٹی رحمت. اب 3 چیزوں کو باری تعالیٰ نے رحمت قرار دیا، مگر یاد رکھیں یہ رحمت اس وقت تک ہے جب تک حد میں رہے، جب تک حد میں رہے. آپ دیکھیں ہوا اس کی رحمت ہے، مگر وہی بڑھ جائے، آندھی اور طوفان بن جائے تو ظاہر. پانی اس کی رحمت ہے، بڑھ جائے حد سے زحمت. اور اللہ رب العزت ہمیں معافی دے اس وقت جو ملک پاکستان کی صورتحال بنی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں رحمت اس کی حد سے بڑھ جائے تو زحمت، بیٹی اس کی رحمت مگر 4 دیواری میں رہے. بیٹی رحمت کب 4 دیواری میں رہے. اگر 4 دیواری کا پمان ہو جائے وہ رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے. تو اس کی رحمت کو زحمت میں کس نے بدلا؟ حد نے. کس نے بدلا؟ حد نے. اب جب باری آئی مصطفیٰ کی، اب جب باری آئی اپنے حبیب کو بیچنے کی، فرمایا پیارے اعلان کر انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے تو سب کے لیے. باری تعالیٰ تیری رحمت حد میں رہے تو رحمت، حد اس کو زیادہ ہو جائے زحمت میں بدلتی. فرمایا خبردار میں نے وہ رحمت رکھی ہی نہیں جو رحمت کو حداقت میں بدلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، فرمایا خبردار میں نے وہ حد رکھی نہیں جو رحمت کو زحمت میں بدل دے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکت ایک واحد ذات ہے جو عالمین کے لیے رحمت بنی. میں صرف ایک مثال دوں گا. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام جب گھر میں ہیں تو گھر میں رحمت، سبحان اللہ. مگر آپ اور میں ہم میں سے ہر کوئی گھر میں رحمت نہیں ہوتا. آپ اور میں ہم میں سے سارے گھر میں رحمت نہیں ہو سکتے. حضرت جس دن چھٹی ہو بس بیگم کہتی ہے آج اللہ ہی خیر کرے. کیا ہوا؟ آج حضرت گھر میں ہیں. بچے چھپتے پھرتے ہیں. کیا ہوا؟ ابا جی آج گھر نہیں، آج خیر نہیں. تو آپ اور میں سب گھر کے لیے رحمت نہیں. او ملا جو بات کرتا ہے معاذ اللہ مجھ جیسے ہم جیسے، تو ایک کے لیے رحمت نہیں گھر میں، مصطفیٰ 11 کے لیے گھر میں رحمت. تو ایک کے لیے رحمت نہیں. آقا علیہ السلام کی ذات 11 کے لیے گھر میں رحمت.
اب دیکھیں صرف گھر میں رحمت نہیں، مسجد میں تو مسجد میں رحمت، سبحان اللہ ممبر پر تو ممبر پر رحمت، محراب پر رحمت، یاروں میں ادھر رحمت، پیاروں میں وہاں رحمت، سفر میں وہاں رحمت، حضر میں وہاں رحمت، اپنوں میں رحمت، بیگانوں میں رحمت، میدان میں رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب میں نے اینڈ پہ 2 جملے بولے، اپنوں کے لیے رحمت اور بیگانوں کے لیے رحمت، دونوں کی ایک ایک مثال اور میری حاضری پوری ہو گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، ایک غزوہ سے آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ساتھ ہے۔ اب سارا لشکر صحابہ کرام کا رضوان اللہ اجمعین آگے جا رہا ہے، ایک آقا کا غلام پیچھے رہ گیا، ایک غلام پیچھے رہ گیا ہے، ان کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ایک غلام پیچھے رہ گیا، اب جب کسی کی نظر نہ پڑی مصطفیٰ کی پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لشکر آگے نکل گیا، کسی کی نظر نہ پڑی مگر مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی، اور یاد رکھیے جب مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے وہ پیچھے رہ نہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام جس پر پڑ جائے وہ پیچھے رہ نہیں سکتا، بس نگاہ اٹھنے کی دیر ہے۔ اب دیکھا میرا ایک غلام عاشق وہ ساتھ نہیں ہے، اب لشکر آگے جا رہا ہے اور آقا علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ آقا علیہ السلام پیچھے غلام کے لیے اور باقی لشکر اپنی موج میں آگے جا رہا ہے۔ اب جا ملے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہنے لگے جابر کیا بات ہے پیچھے رہ گئے؟ جابر کیا بات ہے پیچھے رہ گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میرا اونٹ کمزور ہے، میری سواری کمزور ہے، باقی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ آقا علیہ السلام نے نکالی اپنی چھڑی مبارک، نکالی اپنی چھڑی مبارک، ماری نہیں لگائی، ماری نہیں لگائی۔ اب جس کو نہیں سمجھ آئی اس کے لیے بھی ایک موقع یوں بھی آیا، آقا علیہ السلام نے نا رات پکڑی اپنے ہاتھ مبارک میں اور یوں دشمنوں کی طرف پھینکی۔ اب جب ان کی آنکھوں میں پڑی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے انہیں قتل بھی کیا، زیادہ تعداد میں گرفتار بھی ہو گئے۔ کسی ایک بدبخت کافر نے تانا دیا، کہا یہ خود کو رحمت کہتے ہیں، رحمت یوں تو نہیں کرتی۔ اعتراض سامنے سے ہوا، جواب عرش سے آیا۔ اعتراض ادھر سے ہوا، جواب عرش سے آیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ خبردار یہ مصطفیٰ نے نہیں، خدا نے خود کیوں؟ یہ تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو چھڑی ماری نہیں، چھڑی لگائی۔ اب جب اونٹ کو لگی چھڑی، اونٹ کا مزاج بدلا، اونٹ کا مزاج بدلا، رفتار بدلی۔ جابر کہتے ہیں اب وہ اونٹ جو پیچھے تھا اب وہ سب سے آگے ہے، وہ اونٹ جو پیچھے تھا اب سب سے آگے ہے۔ ارے یہ کون سا بڑا کام ہوا؟ سواری کی رفتار تو مصطفیٰ بچپن سے جانتے ہیں، یہ کون سا کمال، یہ تو بچپن کے کام ہے، سواری کی رفتار۔ اب جابر سب سے آگے، آقا علیہ السلام نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور جا ملے حضرت جابر سے، جا کے کہنے لگے، اب میں یہ جملہ پنجابی میں بولوں گا ایک سرور اور مزے کے لیے، پنجابی میں کہتے ہیں چس لین لئی۔ کس کے لیے؟ چس لین لئی۔ آقا علیہ السلام نے گھوڑا دوڑایا
حضرت جابر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جابر یار سانو بھی نار لا لے، یار سانو بھی نار لا لے، خود ہی بیک دے خود ہی کہے منگتے کا بلا ہو، جابر سانو بھی نار لا لے۔ اب آگے فرمانے لگے کہتے جابر تیرا اونٹ پسند آ گیا، تیرا اونٹ پسند آ گیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اونٹ کیا جند بھی تواڈی تے جان بھی تواڈی، یہ اونٹ کیا ہے؟ کہا یوں نہیں لگا قیمت۔ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام غلام نہیں قیمت لگاتے، آقا لگاتے ہیں، قیمت لگائیے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے قیمت لگائی، اور کتنی؟ کہتے ہیں اس اونٹ کی موجودہ جو مارکیٹ میں قیمت تھی 4 گنا زیادہ قیمت آقا نے لگائی۔ کتنی؟ 4 گنا۔ کہا اب سفر میں ہیں، جب مدینے پہنچیں گے تم اونٹ لے آنا اور قیمت لے جانا، اونٹ لے آنا اور قیمت لے جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب جب مدینے پہنچے میں بازار گیا، نیا کجاوا خریدا، نئی مہار خریدی، نئی رسی خریدی، اونٹ کو سجایا، سجا کے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا علیہ السلام۔ کہتے ہیں میرے قدموں کی آہٹ سن کے مصطفیٰ مسجد نبوی سے باہر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اونٹ لے کر مسجد کے باہر کھڑا ہوں، آقا علیہ السلام اندر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں جابر اونٹ لے آئے، جابر اونٹ لے آئے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام غلام حاضر اونٹ لے آیا۔ کہا ٹھہر تجھے قیمت بھی دیتے، تجھے قیمت بھی دیتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اپنے وزیر خزانہ کو دعوت دینے لگے، آواز دینے لگے، کس کو؟ کہتے ہیں بلال باہر آؤ، جابر کا اونٹ پسند آ گیا، قیمت ادا کرنی ہے۔ حضرت بلال یا رسول اللہ غلام حاضر۔ کہا جابر کا اونٹ پسند آ گیا، اتنی قیمت میں سودا طے ہو گیا، اس کو قیمت بھی دے دو اور کچھ اوپر بھی دے دینا، قیمت بھی دے دو اور کچھ اوپر بھی دے دینا، میں اپنے موضوع پر ہوں، اپنوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، قیمت بھی دے مزید کچھ اوپر بھی دے دینا۔ ستارہ مارکیٹ والوں یہ کچھ نہ آپ کا کچھ تھا، وہ کچھ نہ میرا کچھ تھا، وہ کچھ ان کا کچھ تھا جن کی کل کائنات، وہ کچھ ان کا تھا کہ جن کا سب کچھ ہے۔ فرمایا قیمت بھی دے اور اوپر کچھ بھی دے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نا کیوں چولی پھیلا دی، میں نے چولی پھیلا دی، اب مجھے قیمت بھی ملی اور کچھ اوپر بھی ملا، قیمت بھی ملی اور کچھ اوپر بھی ملا۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں قیمت تو جو طے ہوئی مارکیٹ سے 4 گنا زیادہ، مگر جو کچھ ملا وہ قیمت پیچھے رہ گئی، کچھ اوپر چلا گیا، قیمت نیچے رہ گئی، وہ کچھ اوپر چلا گیا۔ کہتے ہیں اب جھولی میں وہ قیمت اور کچھ لیے اپنے راہ ہوا، ابھی آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے میں ہی کھڑے، اب میں جا رہا ہوں، بڑا خوش، بڑی خوشی، مارکیٹ میں قیمت 4 گنا زیادہ اور وہ جو کچھ ملا قیمت پیچھے رہ گئی، کچھ اوپر چلا گیا۔ کہتے ہیں رستے میں موڑ آتا تھا، میں مڑنے لگا، پیچھے سے آواز آئی جابر، کہتے ہیں میں رک گیا، کہا تعال الی، واپس آ میری طرف، آقا علیہ السلام کی آواز۔ اب کہتے ہیں میں واپس تو پلٹا، اب غلام کی کیا مجال کی آقا کی آواز پر نہ آئے۔ کہتے ہیں میں پلٹا، مگر بس ذہن میں کچھ وسوسے، کچھ خیال آنے لگے، یار قیمت تو بڑی مل گئی تھی، وہ کچھ بھی مل گیا، اب معلوم نہیں کہیں نقص نظر تو نہیں آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی وسوسے چل رہے ہیں، اتنی دیر میں خدمت میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ غلام حاضر علیہ السلام۔ فرمایا جابر قیمت مل گئی،
یا رسول اللہ علیہ السلام مل گئی وہ کچھ، آقا کچھ بھی مل گیا. کہا جابر تجھے پتا ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام زبان مبارک سے ہی سنا ہے. فرمایا وہ قیمت رکھ یہ اونٹ تحفہ قبول کر، قیمت رکھ. تکبیر رسال رسال مصطفیٰ مصطفیٰ قیمت بھی رکھ، کچھ بھی رکھ، اونٹ تحفہ قبول کر. اپنوں کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب آگے چلیے بیگانوں کے لیے رحمت. آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ بیگانوں کے لیے رحمت. ابھی مکہ سے ہجرت نہیں ہوئی تھی، مکہ سے بھی ہجرت نہیں ہوئی. 13 سال آقا علیہ السلام نے پہلے مکے میں گزارے، تبلیغ کی. اور کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ 400. کتنے؟ 400. اب حکم ہوا اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے حکم کیا سونیا اب مکہ نہیں مدینے چل. اب حکمت عدلی بدلی جائے، اب مکہ نہیں مدینے چل. اور 40 سال پر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. کیا کیا؟ اعلان نبوت. نبوت ملی نہیں، اعلان کیا. آپ دیکھیں کہ میرے پاس 8:56 ہو گئے. 8:56 پہ میں آپ کو اپنا موبائل دکھا رہا ہوں. 8:56 پہ میں نے اپنا موبائل دکھایا ہے. یہ کب سے میرے پاس ہے آپ نہیں جانتے. یہ میرے پاس کب سے ہے آپ نہیں جانتے. میں اعلان اب کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو میرے پاس یہ ہے. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا 40 سال میں، نبوت نہیں ملی 40 سال. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، کمال پر کمال تو یہ ہوا کہ ایک صحابی رسول علیہ السلام عرض گزار ہی ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام متا وجبت لک النبوہ. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ اہل علم جانتے ہیں یہ لفظ متا جو ہے تقاضا اس بات کا کرتا ہے وقت بتایا جائے، سال بتایا جائے، دن بتایا جائے، تاریخ بتائی جائے. مگر آقا علیہ السلام نے تو نہیں بتایا. آپ نے تو فرمایا وآدم بین الروح والجسد. ابھی تیرا باپ آدم بھی نہ بنا تھا، ابھی تیرا ابا آدم بھی نہ بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. یا رسول اللہ سیگا تو متا کا آیا، وقت بتائیے، تاریخ بتائیے، سال بتائیے، دن بتائیے. کہا ندان بتاؤں تو تب جب دن ہو. دن اور رات چلتا ہے سورج اور چاند سے. کس سے؟ سورج اور چاند سے. اب دن کا سورج کا نکلنا تو دن آ گیا، سورج غروب ہوا تو دن چلا گیا. کہا وقت بتاؤں تو تب جب چاند اور ستارے ہوں، جب سورج ہو، جب کچھ بھی نہ تھا، خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. اب وقت تو تب بتایا جائے حضرت جب وقت ہو، جب تھا ہی نہ کچھ. ایک ذات خدا تھی، پھر بعد میں ذات مصطفیٰ تھی. کہا تیرا ابا ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا جب سے میں نبی. اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے پھر 13 سال مدینہ شریف میں گزارے. میں بات اپنی پر ہی ہوں، بیگانوں کے لیے رحمت موضوع سے میں نہیں ہٹا. بیگانوں کے لیے رحمت. آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھی. اب دل چاہا کہ کعبے کے اندر بھی پڑھی جائے.
تو آقا علیہ السلام صحن سے بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے. اب ادھر عثمان بن ابی طلحہ جس کے پاس کعبے کی چابی تھی وہ بیت اللہ میں گیا, کچھ لمحے بعد باہر آیا. اب تالا لگا کے سیڑھی اتر رہا ہے, مصطفیٰ سیڑھی چڑھ رہی ہے علیہ السلام. کہا عثمان میرا دل کہتا ہے آج کعبے میں نماز نہ پڑھ لوں, ذرا تالا تو کھول, تیرے پاس چابی ہے. اب وہ تھا کافر, تھا بدبخت, کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے لیے تالا کھولوں گا, تیرے لیے نہیں کھولوں گا. پورے عرب کے لیے کھول دوں گا, تیرے لیے نہیں کھولوں گا. اب مصطفیٰ علیہ السلام کا دل دکھا, دل دکھا. اب سوچیں کہ آقا علیہ السلام جن کے صدقے کل کائنات بنی, وہ بدبخت کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے لیے کھولوں گا, تیرے لیے نہیں کھولوں گا. آقا علیہ السلام نے کہا عثمان بن ابی طلحہ ذرا یاد کر وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. اب اس پر بھی وہ ہنسا طنز کیا. اب بات نکلی یہاں سے محفوظ ادھر ہو گئی, بات نکلی یہاں سے محفوظ ادھر ہو گئی. تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیرے, تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیرے, جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر. اب بات نکلی یہاں سے منہ سے محفوظ ادھر ہو گئی. مکہ فتح ہوا, آقا علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مکہ داخل, 10,000 کا لشکر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا لے کر مکہ داخل ہوئے. پورے عرب کا غرور ٹوٹ کر قدم مصطفیٰ میں پڑا ہے. عرب کے سارے گنڈے سر جھکائے بارگاہ مصطفیٰ میں پڑے. اب کل کائنات کنجیاں خزانے قدم مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑی. اتنے میں نا وہ چابی پیش کی گئی آپ کی بارگاہ میں, بیت اللہ کی چابی پیش کی گئی. جب چابی دیکھی تو وہ یاد آ گیا, چابی دیکھی تو وہ بات یاد آ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا. وہ بدبخت یاد آیا. کہا اینا عثمان بن ابی طلحہ, عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے؟ مجمع پر نگاہ ڈالی, نظر نہ آیا. حرم میں شور مچا, عثمان بن ابی طلحہ, عثمان بن ابی طلحہ, عثمان بن ابی طلحہ. یا رسول اللہ علیہ السلام حرم میں موجود نہیں. کہا جاؤ گھر دیکھو, جا کر پکڑ کر لاؤ, گھر جا کر دیکھو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گھر گئے تو خبر ملی وہ بھاگ گیا ہے, وہ بھاگ گیا ہے. اب تاریخ گواہ ہے جو بھی بھاگے مصطفیٰ نے پکڑنا ہو کہتے ہیں علی کدھر ہے, بھاگے کو پکڑنا ہو علی کدھر ہے. ندا دی مصطفیٰ علیہ السلام نے این علی, سینے پر ہاتھ رکھا, سونے غلام حاضر. کہا علی بھاگ گیا ہے, علی بھاگ گیا ہے. قدموں پر ہاتھ رکھا, کہا سونیا ہونے آیا, سونیا ہونے آیا. اب جناب علی پاک اس بدبخت کے پیچھے ہو گئے, عثمان بن ابی طلحہ کے. جب پیچھے گئے تو مجرم دوڑتے کو پکڑا پیچھے سے, پریشان ہوا, کہنے لگا کدھر؟ کہا ادھر, ادھر چل. اب عثمان بن ابی طلحہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں ندامت سے سر جھکائے کھڑا ہے. کریم فرمانے لگے عثمان سر نیچے, عثمان سر نیچے ہے. تیسری مرتبہ فرمایا عثمان چہرہ اٹھا ادھر دیکھ, چہرہ اٹھا ادھر دیکھ. اب جب کریم علیہ السلام نے دیکھا وہ دریائے رحمت میں تلاطم آیا. اب عثمان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہ رہے.
ادھر دریائے رحمت جوش میں آ گیا، چابیاں پکڑی، کہا عثمان بن ابی طلحہ یہ یاد کر، چابی لہرا کر کہا یہ یاد کر، تجھے کہا تھا نا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں محمد علیہ السلام جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اب جب دیکھا کہ ندامت سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اب دریائے رحمت جوش میں آئی، کہا خذ ابدا، خذ ابدا، اچھاتی چابی، کہا لے پکڑ، اب قیامت تک چابی تیری خاندان ہے، نسل کریموں کی لجپال گراما ہے۔ ایک جملے میں اتنی رحمت، اتنی رحمت ایک جملے میں، خذ ابدا، خذ ابدا، عثمان چابی پکڑ، قیامت تک نسل بھی دے دی، چابی بھی خاندان دے دی۔ اتنی رحمت، اتنی رحمت، چابی بھی دے دی، قیامت تک نسل بھی دے دی۔ اب آئے ذرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تاجدار صداقت، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، آشنائے رمز مصطفیٰ، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی، میرے مصطفیٰ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ، اس کے لیے اسے تگودو ذرا کم کرنی پڑتی ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں روٹی، انسان کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کس کی؟ روٹی کی۔ اب روٹی سے وہ بازار سے یا روٹی خریدے گا، آٹا لے گا، گھر لائے گا، اس کو پکائے گا اور پھر کھائے گا، اس میں تکلف ہے، اس میں تکلف ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے پانی کی، اس پر اتنا تکلف نہیں۔ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے تکلف اس پہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پانی پر، اب پانی پہ تکلف کم ہے، کتنا؟ جو گلاس اٹھایا، منہ سے لگایا اور پی لیا، گلاس اٹھایا، منہ سے لگایا، پی لیا، اس میں تکلف کم ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے، اس کے لیے تکلف ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں جہاں بیٹھے ہیں تو ہوا آپ کو آ رہی ہے، آپ مارکیٹ سے باہر نکل جائیں تو ہوا آپ کو پھر بھی ملے گی، آپ گھر چلے جائیں ہوا آپ کو آکسیجن کی صورت میں پھر ملے گی، آپ 7 بستروں میں چلے جائیں ہوا ادھر بھی ملے گی۔ سمجھ نہیں آئی قول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں میرے کریم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے مگر ایک جگہ نہیں، ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے مگر ایک جگہ نہیں، وہ قبر ہے، وہ قبر ہے۔ یہ انسان کا جو بدن ہے نا، قبر میں جا کے گل سڑ اس لیے جاتا ہے، وہاں ہوا نہیں جاتی، وہاں ہوا نہیں جاتی۔ تو میں نے کہا جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت اس میں تکلف اتنا کم، روٹی کے لیے زیادہ تکلف، پانی کے لیے کم، ہوا کے لیے تکلف ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ آئی قول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں میرے کریم چلتی ہوا سے زیادہ سخی ہیں۔ مطلب یہ ہے قبر میں ہوا نہیں جاتی، لجپال آ جاتے ہیں۔ ہے قبر میں نہیں جاتی، مصطفیٰ کی رحمت چلتی ہوا سے زیادہ ہے۔ مصطفیٰ غلاموں کی قبر میں بھی تشریف لے آتے ہیں، کیوں لے آتے ہیں؟ لجپال پریت توڑ
لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی پاں پھڑ لین چھوڑ دے نہیں وما علینا الا البلاغ المبین